بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آزادی اسپیشل آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگست کے شروع ہوتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور 14 اگست شہر شام طریقے سے ہر سال منایا جاتا ہے. پاکستان کو بنے اب 76 سال ہونے کو ہے. اب بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ پاکستان بنا کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا سیکولر پاکستان وہ چاہیے تھا جو بانیان تھے ان کے ذہن میں؟ کیسا پاکستان؟ یہ سوال اٹھتے رہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سمت جو درست ہونی چاہیے تھی وہ اب تک وہ نہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں لگی کہ آیا جمہوری پاکستان ہمارے فائدے میں ہے یا جہاں ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. اسی طرح معیشت کو کس طرح آگے لے کے چل رہا ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں، کچھ سیاسی ہیں کچھ غیر سیاسی ہیں، جس نے اس سارے فلسفے کو کچھ ایسا بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ کسی کی بات سمجھ نہیں. ہر سال 14 اگست تجدید عہد کا بھی دن ہوتا ہے. یہ ہمیں سوچ بچار کا وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اس دن ہم کم سے کم جو 365 دن ہیں وہ ایک دن تو سوچ بچار کریں کہ پاکستان کو ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا. اس بار بھی پروگرام اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے اپنے شرکاء کے ساتھ گفتگو کے ذریعے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اور اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں جو ایک ہمیں دلدل نظر آ رہی ہے، اس سے نکلنا کیسے. میں تعارف کروا دیتا ہوں. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان اور اینکر پرسن جناب عتیق الرسول ایڈوکیٹ. خوش آمدید کہتے ہیں عتیق صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شفیق ملک صاحب. ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. عتیق صاحب، جیسا میں نے ابھی انٹرو میں ایک بات اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ جو بانیان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر جو لوگ تھے، ان کے ذہن میں کیا تھا؟ وہ کیسا پاکستان چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، آپ نے انٹروڈکشن جب اس پروگرام کے حوالے سے کروایا اور کچھ چیزیں پاکستان کے حوالے سے آپ نے شیئر کی، تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے پاکستان بنانے والوں نے اس وقت جو پاکستان سوچا ہوگا اور جو ان کے اس وقت ذہن میں چل رہا ہوگا کہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے، اور جو اس وقت کے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاملات انہوں نے دیکھے، ظاہر ہے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اور اس کا جو آنے والا وقت ہے اس کو اینالائز کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم ایک الگ ملک جو ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہاں پر جو نیا ملک بنے گا اس میں بر صغیر کے بسنے والے جو مسلمان ہیں یا جو بھی دیگر قومیں ہوں گی، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے دیگر جو بھی ہوں، وہ ایٹ لیسٹ وہاں پر آزادی سے رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں. اور جو ان کے بنیادی حقوق ہے آج جنہیں ہم کہتے ہیں ایک کوئی بھی انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اس کے سب سے جو بیسک رائٹس ہیں، ظاہر ہے اسے آزادی چاہیے، اسے اچھی صحت چاہیے، اسے اچھے معاشرے کی جو صورتحال ہے اسے چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے آزادی سے گزار سکے، اور جو اس کے اندر سکلز ہیں ان کو اپنے لیے بھی فائدے کے لیے استعمال کر سکے، اور اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی استعمال کر سکے، اور اپنی زندگی ایک بھرپور طریقے سے گزار سکے. کیونکہ اس وقت کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ انتہائی اس وقت پسماندگی کی صورتحال سے، قسم پرسی کی صورتحال میں تھے. ان کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل تھا، اور ان کے لیے نہ وہ مذہبی حوالے سے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے، نہ ہی وہ معاشرتی لحاظ سے بہتر تھے، نہ ہی ان کے لیے وہاں پر اس وقت ملازمتیں تھیں، نہ ہی ان کے لیے کاروبار کے مواقع ایسے تھے، نہ ہی ان کے لیے سوسائٹی کے اندر جو جیسا وہ ایک بہترین معاشرہ ایک ہو سکتا ہے اس کے قیام کے لیے کوشش کر سکتے تھے. تو الٹیمیٹلی ان کی خواہش اور کوشش یہی تھی کہ ایک ایسا ملک تخلیق کیا جائے جہاں پر مسلمز بھی اور جہاں پر جو دیگر اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنے مذہب کے حوالے سے آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، اور جس طرح وہ چاہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ پورٹری کر سکیں اور اپنے آپ کو اس میں ڈال سکیں، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وہ جو ہے وہ وقف بھی کر سکیں اور گزار بھی سکیں. لیکن آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر پھر وہی تقسیم در تقسیم جو سلسلہ چل رہا ہے. وہاں پر اس وقت ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ حکمران جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو صرف آرڈر کرنے والا ہو، بلکہ وہ ایسا ہو کہ جو خدمت کرنے والا ہو. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حکمران صرف آرڈر کرنے والے ملتے ہیں،
اور عوام کو یا صحیح معنوں میں آپ جو آپ کی عوام ہے اس کو وہ رعایا یا غلام سمجھتے ہیں، تو ایسا پاکستان وہ نہیں چاہتے تھے. وہ یہ ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں پر آزادی سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بہترین زندگی گزار سکے. بلکہ ٹھیک ہے جی، بہترین زندگی گزار سکے اور صحیح معنوں میں وہ آزاد ہو. اور جس طرح عتیق الرسول ایڈوکیٹ اس تحریک کا ذکر کر رہے تھے، وہ منظر کشی کر رہے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے کیا مسائل تھے، لیکن ایک چیز وہ سب کے سامنے ہے کہ ان مسائل کے باوجود جب یہ آزادی کی تحریک چلی تو غریب ہو، متوسط طبقے کا ہو یا امیر مسلمان، اس نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ ڈالا اور نعرہ مستانہ بلند کیا کہ ہر قسم کی قربانی دیں گے لیکن لے کر رہیں گے پاکستان. ملک صاحب، ایک چیز جس طرح میں نے ابھی عتیق الرسول ایڈوکیٹ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے، اس سے ملتی جلتی بات آپ کے بھی سامنے رکھوں گا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ان کے جذبوں کی یہ تصویر ہے پاکستان، تو یہ خواب اور جذبے ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے بہت شکریہ. اگر میں یہ کہوں کہ انہیں پتہ ہوتا کہ یہ تعبیر ہونی ہے تو شاید وہ سوتے نہ اقبال سوتے نہ اعظم سوتے، کہ انہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ تعبیر جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر یہ لکھنی ہے ہمارے ہاتھوں. میں اپنی آپ بات کروں کہ انہوں نے پاکستان بنا کے دیا نا، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہی ہیں. ایسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ہم ہیں، ہمیں جو انہوں نے ملک بنا کے دیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، وہ تعبیر آپ کے سامنے ہے. اچھا، میری سب بات یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ تقسیم جو ہوئی تھی اس وقت وزیر کی، یہ قدرن کا جو کردار مقاصد یا 1940 میں وہ تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی یہاں پہ دو قومیں آباد ہیں. اس سب کنٹیننٹ میں اس وقت دو قومیں آباد تھیں، اور ایک مسلمان اور ایک دو بڑی قومیں جن کی رہن سہن، بود و باش، ثقافت، مزاج، ہر چیز الگ الگ. تو اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہمارے مسلمان الگ ہو جائیں اور ہندو جو یہ کی الگ ہے، ہمارے ساتھ تہذیب نہیں ملتی، ہمارے ساتھ ان کا رہن سہن کلچر کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ الگ ہم اس کے ساتھ نہیں آپ چل سکتے. آگے جا کے مسلمانوں کو استحصال ہوگا، مسلمانوں کو جس طرح کے وہ جو ہندو بنی ہے جو کچھ کر رہے تھے اس وقت کہ سارا سال محنت میں کر رہا ہوں، اور ایٹ دی اینڈ جب وہ فصل پکتی تھی تو وہ اٹھا کے لے کے نور وغیرہ جاتے تھے، مہاجن تھے، جب کسی کو کر دیتے تھے تو وہ جناب سود در سود در سود. تو اس استحصال سے بچنے کے لیے علامہ اقبال نے یہ ایک نظریہ پیش کیا تھا اور قائد اعظم نے جس کے لیے اپنی جان لگا دی، محنت کر دی. لیکن اگر بھی صاحب دیکھیں اس وقت بھی دو قسم کے لوگ سامنے آئے تھے. ایک یہ جو مخالف تھے اس بات کے کہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، صحیح، ان کا نقطہ نظر آج تک کبھی کسی نے سامنے رکھا نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے کہ ان کو ایک بڑی نفرت انگیز طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تو بس آئین تھے، پاکستان کے مخالف تھے. وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے. اب وہ مولانا ابو الکلام آزاد کی بات کریں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہو، یہ پورا ہندوستان تمہارا ہے، آپ نے اس پہ صدیوں حکومت کی ہے، آپ ایک چھوٹے سے زمین پہ ٹکڑے کے لیے آپ کیوں اتنی بڑی اس کو کریں کہ آپ لے دینا ہے اور پورے ہندوستان میں انقلاب لائیں. لیکن چلے ایک ملک بن گیا، میں کہتا ہوں کہ ملک ہمارا سب بن گیا، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس کی یہ دنیا کی واحد ریاست کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل دو ریاستیں ہیں کہ جو اس بنیاد بنی ہیں جو مذہب کی بیس میں تھی کہ بھائی یہاں پہ ایک اسلامی نظام ہوگا، اسلامی ریاست قائم ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی میرے صاحب نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنی بنیاد پرستی ہوگی کہ آپ پینٹ شرٹ نہیں پہن سکیں گے. آپ مسجد میں بغیر ٹوپی کے جائیں گے تو آپ کا کوئی اس کو فتویٰ لگ جائے گا. آپ داڑھی کے بغیر کہیں آئیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نکال. یہ مقصد بھی نہیں تھا. اگر اسلامی ریاست کا مقصد یہ ایک مکمل اسلامی ریاست جو مدینہ جو فلاحی اسلامی اور فلاحی ریاست ہوتا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ جی لبرلزم جو آ رہی ہے کہ جی آپ مادر پدر آزادی ہم دو انتہاؤں پہ پہنچ گئے ہیں. اگر آپ اس وقت دیکھیں ایک سائڈ ہماری وہ ہے جو چاہتی ہے جی کہ جیسے ابھی وہ چل رہا ہے جی وہ مرد سے مرد کی شادی، اور اس طرف وہ میرا جسم میری مرضی، اور پتہ نہیں کیا کوئی عورت ماں تو ہوا وہ اس طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے بنیاد پرست جو جن کو فیڈرلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہ جی آپ نے ٹوپی داڑھی کلچر وہ جو ماں اور پاک اس کے بغیر آپ نہیں آپ نے دنیا کے ساتھ چل. وہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ مومن اپنے اثر سے امانگ ہوتا ہے. اب اس وقت اگر میں کہوں گا جی میں کچر پہ لاہور جانا چاہتا ہوں تو مجھے لوگ کہیں گے پاگل ہے. میں یہ منطق نہیں رکھ سکتا کہ میرے نبی نے گاڑی پہ سفر نہیں کیا تو میں سفر نہیں کروں گا. سچ سفر کرنا ہے. انسان اپنے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. ہم اگر ہمارے جو اس یہ رائٹ ونگ ہے وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہمارا لیفٹ ونگ ہے تو وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا رہا ہے. ہمیں اس وقت اعتدال کی ضرورت ہے. ہمیں اس اسلامی اور فلاحی ریاست کی ضرورت ہے سر. اسلامی اور فلاحی ریاست ہوگی سر تو اقبال کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہوگی جو قائد اعظم نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، تب ہمیں وہ مقصد حاصل ہوگا. اگر ہم اعتدال چھوڑ دیں گے سر، نہ اقبال کا خواب ملنا ہے نہ قائد اعظم کا مقصد. بالکل ٹھیک ہے جی، اعتدال پسندی کی ضرورت ہے اور اعتدال پسند معاشرے ہی
ترقی کرتے ہیں. جس طرح ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک تقسیم در تقسیم کا عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جاری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے شاید ماضی میں نہیں ہوگی. لیکن ایک بات تو طے ہے, جس طرح قیام پاکستان کے حوالے سے مختلف مسلم لیڈروں کی جو رائے تھی اس کا بھی ذکر ملک صاحب کر رہے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان بننے کے حامی لیڈران تھے وہ کم سے کم اس وقت اس حوالے سے سرخرو ہو گئے کہ جو اب مودی کا ہندوستان ہے اور جہاں مسلمانوں کی جو حالت زار وہاں وہ کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے فرائض جو مذہبی فرائض ہے نہ وہ سر انجام دے سکتے ہیں, نہ انہیں کوئی اور سہولت حاصل ہے, اور جس قسم کی سرزمین ہندوستان کی سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی ہے. تو یہ کئی اشرے پہلے جو ہمارے لیڈران نے, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال سمیت دیگر جو مسلم رہنما تھے, جو انہوں نے سوچا اور جس طرح عمل کیا, ان کو سیلوٹ ہے. عتیق بھائی, جس طرح کے حوالے سے ہم مودی کا ہندوستان ہے اور اس وقت پاکستان ہے, تو وہ جو تقسیم کا ایک عمل تھا ایک طرح جس کی طرف ملک صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, تو یہ جو اس وقت کا انتہا پسند ہندوستان ہے اس نے تو پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ٹھیک بنا تھا. بالکل 100%. دیکھیں آپ اس وقت جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے صرف مسلمز کے ساتھ نہیں. میں نے جب پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہندو بھی نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو سکھ بھی نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو پارسی بھی نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو کرسچنز بھی نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو مختلف جو اقلیتیں ہیں وہ نظر آتی ہیں, اور وہ آزادی سے اپنے جو بھی مذاہب ہیں ان کے اس کے حوالے سے وہ اپنی عبادات کر رہے ہیں یا اپنے مذہب کو پروفیس کر رہے ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم آپ انڈیا کی صورتحال دیکھیں, وہاں پر ہم دیگر جو اقلیتیں ہیں یا دیگر مذاہب کی کیا بات کریں, وہاں پر دلت جو ہندو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہاں پر سکھ جو ہے وہ خالصتان کی موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. وہاں پر جو ان کے اپنے ابھی منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اوور آل اگر پوری آپ ابھی منی پور کے جو کرسچنس کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر جو نچلی ذات کے ہندوؤں کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مودی کے مظالم کا آپ اندازہ اس حوالے سے کر لیں کہ پوری جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہے RSS, ہندوتوا اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. تو آج بھی وہ اکھنڈ بھارت کا جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ریاست نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو کی ریاست ہے اور اس میں صرف اور صرف جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں وہی رہ سکتے ہیں. جس نے ان کا نعرہ ہے یہ کہ جس نے یہاں پر رہنا ہے وہ ہندو ہوگا تو رہے گا, مسلمان تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. باقی دیگر اقلیتوں کی تو وہاں پر آپ کو بالکل حالت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو اب آپ اس کو اینالائز کریں کہ جس وقت پاکستان بنا ہے, اب ان دو حصوں کو جو برے صغیر کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں, ایک پاکستان کی شکل میں اور انڈیا کی شکل میں, آپ ان کی جو 75-76 سال کی یہ لائف ہے آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس آزادی سے اپنے آپ کو کون جو ہے وہ فیل کر رہا ہے. کیا وہاں پر مسلمز اپنے آپ کو آزاد فیل کر رہے ہیں؟ نہیں. پاکستان میں دیکھیں گے آپ کو صورتحال بہتر نظر آئے گی. اسی طرح دیگر جو میں نے مذاہب کے حوالے سے بات کی اور جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو نظر آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ مودی کی جو یہ ایک ہوس ہے نا خون کی, یہ ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہی ہے. وہاں پر RSS نے اب جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور انہوں نے جو ظلم اور بربریت وہاں پر جاری رکھی ہے اس پہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں, ایون جو اسٹیٹس کے اپنے ظاہر ہے انٹرسٹ ہیں, آپ کو بہت ساری اسٹیٹس ایسی نظر آئیں گی کہ جو اس ساری بربریت اور ظلم کے باوجود جو ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا رہے. لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں گے کہ انہی ممالک میں, اب جب یورپ کی بات کریں, آپ چاہے دیگر جو کہتے ہیں ان کی بات کریں, تو وہاں کی جو جنرل پبلک ہے وہ اس حوالے سے ضرور اپنی آواز اٹھا رہی ہے. مودی نے جو کشمیر میں ظلم اور بربریت جاری کی ہوئی ہے, آپ 35A اور آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد کی جو صورتحال آپ کو نظر آئے گا کہ مودی اور اس وقت کی جو انڈین جو گورنمنٹ ہے یا وہ RSS اور جو ہندوتوا کے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایک آنکھ نہیں وہ دیکھ سکتے کہ دیگر کوئی ہندو کے علاوہ وہاں پر بس رہے. تو اب جب اس کو اور پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آپ سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزارا کر رہے ہیں. وہاں پر تو زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے جی, زندگی جو ہے وہ قید ہو کر رہ چکی ہے, اور جس طرح عتیق الرسول ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ خاموش تماشائی اس وجہ سے ہے کہ اس کے مالی مفادات ہیں. انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ سے فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے. وہ ظلم و بربریت دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر آواز نہیں بلند کر پا رہے. ملک صاحب, معاشی
ترقی وہ حقیقی آزادی ہوتی ہے. ایک 1947 میں ٹھیک ہے ہم ایک خطہ حاصل کر لیا, آزاد ہو گئے, لیکن جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہ ہو اس وقت تک آپ حقیقی آزادی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. لیکن مجھ صاحب اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں. جی جن صاحب نے بڑی بریفلی اس کو کیا ہے انڈیا کی صورتحال اور مسلمانوں کی اور مینارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کی بھی سر ہمیں یہاں پہ بات کرنی چاہیے کہ جو کچھ انڈیا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے وہ کسی انسانی معاشرے میں انسانوں کے ساتھ یہ ممکن ہے. بے حسی کی, ڈٹائی کی اور بیمار ذہنیت کی جو اگر کسی نے مثال اس وقت دیکھی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں انڈین کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ ڈومیسائل وہاں پہ دھڑ دھڑ ہندوؤں کو جاری کیے جا رہے ہیں. RSS کے جو گنڈے کی بات کی ہے انہیں کو ایشوز کیے جا رہے ہیں اور 40 لاکھ لوگوں کو وہ لا کے وہاں پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ UNO کی جو قرارداد ہے اس نے کہا تھا کہ اس تصور بدائی ہوگا اور جو مردم شماری ہوگی یا وہ جو اس کے کہتے ہیں جس سے ووٹنگ الیکٹرانک کا پروسیس ہوگا تو وہ لوگ اپنی وہ رائے دیں گے. اس رائے کو یہ مینیج کرنے کے لیے یہ جو مودی صاحب کا یہ جو بیمار مقبوض چہرہ ہے یہ اس کو وہاں پہ ہندوؤں کو لا کشمیر ویزا بٹھا رہے ہیں. اور 40 لاکھ انہوں نے یہ ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اچھا. اس کے بعد یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جموں میں 37 نشستوں کو بڑھا کے انہوں نے ریزا 43 کر دی ہیں کہ بھائی جب ہمیں الیکشن میں بھی جائیں گے تو مسلمان جس کو برائے نام ان کی جو ہے نا اس کو کبھی بھی اکثریت میں نہیں آ سکتے. وادی میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ انہوں نے 36 سے 37 کیے ہیں, ایک نشست نے بڑھائی ہے. لیکن جموں میں انہوں نے جو جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں پہ انہوں نے 36 سے اس کو 43 کر دیا. تو ایک تو یہ پورا پکا وہ بندوبست کر رہے ہیں کہ بھائی جب ہے نا اس کے بعد پھر آپ کشمیر والی سائڈ پہ دیکھیں گے تو ہمیں آپ کی جیسے بات یہ ہے کہ آپ جب تک سر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کے پاس مکمل آزاد جمہوری حکومت نہیں. اچھا جمہوری حکومت سر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کے پاس مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگی. اور اپوزیشن اور کبھی بھی سر بغیر اپوزیشن کے آپ جمہوریت آپ کہنا کہ جمہوریت مکمل ہے. سر یہ بدیق صاحب بیٹھے ہیں قانون دان یہ بتا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مکمل نہیں ہو سکتی اپوزیشن کے. اور جمہوریت اور اپوزیشن دونوں اس وقت تک سر کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ کی معیشت نہیں ہے مستحکم نہیں ہے. اچھا معیشت نہیں ہے تو پھر آپ ملک کہاں پہ, پھر آپ نے یہ سر کے کشکول اٹھائے ہوئے ہے کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ کبھی تیسرے در پہ. تو ہمیں مقابلہ سر جو کرنا ہے میرے صاحب انڈیا کے ساتھ میں بالکل 14 اگست ہے ہمیں اس پہ بجائیں یہ باجے بجانے کے, یہ واہ کرنے کے, یہ 40 کروڑ روپے کے جھنڈے لگانے کے, یہ ہمیں یہ ملکوں کے کنسرٹ کرنے کے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی اتنا ہوتا ہے کہ سائی اس میں قابل اس کو کیا تحصیل عمل بالکل بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک فضول قسم کا انتہائی تھرڈ کلاس. اور اس سے اب نکل اس مینٹلٹی سے اب ہمیں نکلنا چاہیے. ہمیں ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے, ہمیں سائنس کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اپنے معیشت ہم ایک بچے کو سر ہنر مند بنا سکتے ہیں. ہمارے لوگ نوجوان ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں, آپ اسے پوچھتے ہیں ڈرائیونگ آتی ہے کہتا کوئی نہیں آتی. اچھا یار کوئی پودوں کو پانی بوٹی چھوٹی کو کون سا پودا قسموں کا پتہ ہے کون سا پودا کیا کوئی پتہ نہیں. اچھا اس سے آپ کوئی دنیا جائے گا کام پوچھے جائے کو کہتا ہے مجھے کوئی پتہ ڈگری اس نے اٹھائی ہوئی ہے جو اس نے ماسٹر لیول کیے ہوئے. تو بھائی آپ اس جو اس وقت جو دنیا جس طرف جا رہی ہے سر ٹیکنالوجی کے ہر ایک فرد کو آپ سر ہنرمند بنائیں گے, ایک فرد کو اس معاشرے کا قابل شہری بنائیں گے. اور اس کو جب تک وہ اس ٹیم اس لائن میں نہیں آتے سر تب تک ہم یہ یقین کریں ہمارے پاس ہمیں یہ کیا یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ لائٹیں لگا لیں, آپ چائنا کی لائٹیں لگا لیں, آپ روڈ پہ وہ ساری اس میں جناب اطیبادیاں کر دیں, رات کو 12 بجے ہم جناب وہ پورے شہر کا سکون برباد کر دیں. سر یہ خدا رہا ہے اس سے اب نکل آئیں, یہ لولی پاپ دینا لوگوں کو بند کر دیں. اور یہ اب یہ قومی سطح اب دیکھ رہے ہیں یہ مطلب یہ کیا یہ یار یہ کون سی آپ جو 14 اگست منا رہے ہیں, نہ تعلیم ہے, اسپتال میں جائیں آپ حالت جو آگے دیکھیں, ایک ڈسمین کی گولی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, ڈاکٹر وہاں اویلیبل نہیں ہیں, ٹیسٹ کروانے کے لیے لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ایک ٹیسٹ 6 ہزار روپے کا اور ہے سب. اور آپ جو جب جس آزادیاں منا رہے ہیں اور آپ میوزک کنسرٹ کر رہے ہیں, کچھ خدا کا خوف کریں. اس ملک کو اگر آپ سر آپ آگے آپ لانا ہے تو آپ کو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری وہ لیڈرشپ کا خدا یہاں پہ ازل سے قدم کے بعد ہمیں جو ملا ہے سر ایک سے بڑھ کے ایک ملا ہے. جو نمونہ ہمارے ساتھ یقین کریں ایسے لوگ جن کو دکان چلانے کا نہیں پتا تھا ہم نے پورا پاکستان ہونے والے کا, تو بھائی کچھ خدا کا خوف کریں, اس ملک پہ اس عوام پہ رحم کریں. اور اب اگر آپ نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ دنیا کے ساتھ چلیں, دنیا کے ساتھ چلیں گے تو سر کچھ تبدیلی آئے گی, ورنہ یہ ڈھول ڈبکے اور یہ گاجے باجے یہ عوام. باقی ٹھیک ہے جی, یہ گاجے باجے بجتے رہیں گے. اور جس طرح پاکستان کی صورتحال جس حوالے سے اس وقت موجود ہے, آزادی ایک بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ ساری چیزیں مل کے یعنی معیشت اگر مضبوط ہوگی, جتنے حقوق ہیں عوامی حقوق ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے تو تبھی وہ پورے مقاصد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جس کے لیے پاکستان وہ بنا ہے. ٹھیک جس طرح ابھی ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں آزادی کا جشن منانا ہی نہیں آتا, ابھی تک ہم وہ طریقہ ہی نہیں سیکھ پائے کہ ہم نے آزادی کا جشن منانا کیسے ہے, اس میں کون قصوروار؟
دیکھیں اس میں پالیسی میکرز بنیادی طور پر تو قصوروار ہیں. آپ اس ملک کا المیہ دیکھیں. آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ اس ملک کی الحمدللہ 76ویں برسی جو ہے وہ 76 اس کی جشن آزادی جو ہے وہ منا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ ان 76 برسوں میں ہونا کیا چاہیے تھا. لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی, شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی, لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے, شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہوتے, رزلٹ اورینٹڈ ہماری پالیسی بنتی, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہماری انڈسٹریل جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہماری فارن پالیسی ہوتی, چاہے ہماری زراعت کے حوالے سے پالیسی ہوتی, چاہے وہ انرجی کے حوالے سے ہماری پالیسی ہوتی. آپ دیکھیں کہ ہم نے حاصل کیا اس وقت. آپ دیکھیں خوش قسمتی ہماری ایک طرف کہ ہمارے پاس جو اس وقت آبادی ہے اس کا 60% پلس جو ہے وہ ہمارا یوتھ پر مشتمل ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بدقسمتی کہ یہ نان پروڈکٹیو ہے. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ انرجی بم کی صورت میں نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو انرجی تو دے رہے ہیں لیکن اس انرجی کا استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ملک صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ آپ کے پاس اسکلڈ جو ہے وہ نوجوان نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اگر ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ کون سی ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ آپ ڈگریز دے رہے ہیں, آپ ماسٹرز کر رہے ہیں, کہ آپ ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں آپ کو ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے, لیکن جب وہ ڈگری لے کے گھر جائیں گے اپنی 16 یا 18 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ جائیں گے پریکٹیکل لائف کے لیے, ان کے پاس آگے فیلڈ نہیں ہے, وہ کہاں پر وہ سرو کریں گے؟ آپ کے ڈاکٹرز ہیں, آپ برین ڈرین کے حوالے سے آپ کا پاکستان آپ کی بیسٹ ایگزامپل ہے. 40,000 جو اپلیکیشنز ہیں وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ کو ریسنٹ ڈیز میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں, آپ کو لائرز نظر آ رہے ہیں, آپ کو انجینئرز نظر آ رہے ہیں. یہ تمام لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم سے, اپنی انرجی سے اور ان کی جو ذہانت ہے اس سے اس ملک کے لیے پروڈکٹیو ایک جو ہے وہ پرزے کی شکل میں کام کرنا تھا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے ملک میں جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی ایسی پالیسی بنائی نہیں. زراعت آپ کی, ہم لوگ پڑھتے ہیں بچپن سے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین جو ہے وہ دنیا کا نہری نظام تھا, کدھر گیا؟ ہمارے پاس ٹرین کا سسٹم تھا, وہ کدھر گیا؟ ہم ہر حوالے سے جو ہے وہ کولیپس کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہونا چاہیے ابھی ہم دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا, آج ہم 5% پر ہیں, 10% پر ہیں, یا یہاں پر پہنچے, ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو 75 سالوں میں جو بھی ہماری گورنمنٹس آئی ہیں یا جو صاحب اقتدار, صاحب اختیار اور جو مقتدر لوگ تھے ان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا, جس کا خمیازہ آج کا نوجوان جو ہے ہمارا بھگت رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. جیسے جشن آزادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, 14 اگست وہ جشن ضرور منائیں, لیکن یہ دن خود احتسابی کا بھی ہے. یہ دن ہمیں اس حوالے سے سوچنے کا بھی موقع دیتا ہے کہ کیا کیا نقص رہ گئے ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہمیں موجود ہیں, تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں. ملک صاحب ابھی آپ نے اسکلڈ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی ہے. کہتے ہیں کہ 3 ہی قسم کی یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں, سافٹ اسکلز ہیں, مڈل اسکلز ہیں اور پھر ہارڈ اسکلز ہیں. یہ تینوں ہمارے نوجوانوں میں آ جائے, اس کے بارے میں کوئی پروگرام آپ کو ویسے وطن عزیز میں کوئی ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یا کسی کی سوچ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا یہ جو نوجوان جو بہت بڑا ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے, اس کو کسی کام پہ لگایا جائے؟ ایک تو کل آپ کو مزہ نظر آئے گا 14 اگست ہے, پرسوں آپ دیکھیے گا, جس بھی چوک مرضی آپ چلے جائیں, ہمارے نوجوان بالکل اب 14 اگست منانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. تمام نے اپنے موٹر سائیکل کی جو سینسرز ہیں وہ نکال دیے, ٹھیک ہے, ٹوپیاں انہوں نے جناب ڈنگی چپچپی وہ لے لی ہیں, جناب بڑا باجا بھی وہ بھی لے لیے ہیں, باجے شاجی بھی لے لیے. ایک تو ہمارے نوجوان اس کی جو پرائرٹیز ہے ماشاء اللہ وہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس پہ بات کیا کروں. ہماری جو درسلائیں ہیں سر لوگوں کو وہ پڑھا کیا رہی ہیں, ٹیچرز ہمارے کیا بتا رہے ہیں, والدین کیسے تربیت کر رہے ہیں. مجھے تو ہماری باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں, میں مذہب بھی چاہوں گا کہ اس قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو میں سر میر صاحب یہاں پہ دیکھیں, عمرانیات کے جو سبجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جس ملک کے پاس معدنیات ہیں, جس کے پاس پہاڑ ہیں, جس کے پاس صحرا ہیں, جس کے پاس سمندر ہے, جس کے پاس دریا ہیں, وہ سمجھے کہ دنیا میں جنت کا امن ہوتا ہے, اس کو ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ ان کی کبھی کمزوری ہے. اور ہمارے پاس صحرا بھی سر اس وقت یقین کریں دنیا میں بہترین صحراؤں میں سے ہمارے پاس صحرا موجود ہیں. اچھا معدنیات کی یہاں پہ کوئی کمی نہیں, یہاں پہ سونا نکل رہا ہے سر, ٹنوں کے حساب سے نکل کے, اور پتہ نہیں کس کس کی تجوریاں بھر رہا ہے سر, وہ سونا یہاں پہ نکل رہا ہے سر. جو بلیک گولڈ ہے آپ دور کیوں جاتے ہیں, یہ جو سر شاہ کے علاقے اتر جائیں سر, تو ہمارا جو کوئلہ ہے سر دنیا کا بہترین کوئلہ, اور یہاں پہ اربوں روپے جو سیمنٹ فیکٹری جو ہیں اسی کو یوز کر کے, اور اچھا لائم اسٹون ہمارا سر بہترین دنیا ساری کو جہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے سر. لیکن ہمارے اس کا نام بھی کہوں گا 5 دریا میر صاحب ہے,
پورے ملک کو جو لنک اپ کیے ہوئے ہیں. کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی دریا سے کسی ایسے بہت بڑے نالے کے ساتھ وہ واقع نہیں ہے. زراعت آپ کی ساتھ یقین کریں کہ گندم کے دانے کو لوگ ترسے ہوئے ہیں. اچھا ڈیمز نام کی یا پھر کوئی اگر نام لیں پہلے فتویٰ جناب آپ کے سر پہ آ جاتا ہے کہ جی فلاں ڈوب جائے گا فلاں ڈوب بھائی ڈوب جائے گا تو اس کا کوئی نیا شہر بن جائے گا. میں نے پہاڑوں کی بات کی ہے. پہاڑی سلسلے ہمارے پاس یہ ترین ان میں دنیا جہان کی نباتات اس کی معدنیات جو اس میں موجود ہیں یہ. اچھا اس کے علاوہ نہ میں کہتا ہوں قدرت نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا. ہر چیز اویلیبل ہے. جہاں پہ پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہے سر, پھولوں کی نباتات کی حیاتی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو صرف ہمارے وہ ارادے کی سر ہے, ہماری نیت میں سر. ہماری کئی کوتاہی جو ہے وہ ہماری نیت میں سر. اگر ہمیں کوئی ایسا حاکم ایسا حکمران مل جاتا بھی صاحب جو واقعی یہ سمجھتا. آپ دیکھیں چائنا ہمارے 1 سال بعد وہ آزاد ہو رہا ہے سر. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں سعودی یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں اگر یہ آئل سے پہلے ان کے حالات دیکھ لیں سر, ان کے وہ مادیات ہے سر وہاں سے نکلی ہے, زمین سے نکلی ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ بے شمار ایسے آپشن تھے جو ہم گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں, کچھ لیں اور کچھ دیں. اس صورتحال سے ہمارا جو کچھ ہم ڈالر تک ایکسپورٹ کی جا رہے ہیں جس کی اس وقت ہمیں ہماری سمجھے جس کو کہتے ہیں بوند بوند کو پانی کو ترس ہوتا ہے اور وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسی اور ملک میں صرف چھوٹے سے اپنے لالچ کے لیے گیا 3 روپے 4 روپے مہنگا وہاں افغانستان میں جا کے یہ 5-10 روپے مہنگا بچ جائے گا. میں ادھر سے پکڑوں ادھر سے پکڑوں ادھر سے مار داڑ ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا سر ہے ہی نہیں. اور لوگوں نے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پراپرٹی کا اتنا شاندار کام چل پڑا ہے. آپ موٹر وے پہ کبھی سفر کریں, آج عتیق صاحب نے سفر کیا ہوگا اور آپ بھی کرتے ہو گے, آپ یقین کریں کہ جو ہمارے وہ رقبے تھے جن پہ ہمیں کبھی دیکھتے تھے یار کہ سبزہ تھا لہلاتے کھیت تھے, وہاں پہ آپ جناب وہ ایک بڑا سا وہ دور پہ مکان سا بنا ہوا ہے کچا سا جناب, وہ ایک وہاں پہ سینٹری بیٹھے ہوئے ریفر اٹھا کے کہ جی یہ فلاں سیٹ صاحب کی جناب سوسائٹی بن گئی ہے, یہ فلاں سیٹ صاحب کی بن گئی, یہ فلاں ایم این اے صاحب بن گئی. اور یہ سارے ایم این اے سیٹ جو ہیں یہ ساہوکار اب جو جیسے میں نے کہا تھا شروع میں کہ وہ انڈین جو ہمارے بنی ہے وہ ساہوکار, اب وہ سارے ساہوکار سر یقین کریں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ایکڑوں میں زمین خرید کے انچ کی اور فٹ کے حساب سے مرلہ میں دے رہے ہیں سر. یہ اگر 50,000 ایکڑ خریدتے ہیں تو 6 لاکھ روپے مرلہ یہ بیچ رہے ہیں. تو اس میں ان کو کیا کنسرن ہونا ہے؟ امیر صاحب کے پاس ان کے بچوں کے پاس فیس ہے, ملک شفیق صاحب کے گھر میں کوئی دوائی دارو کی ضرورت ہے, عتیق صاحب کی گاڑی کا فیول ہے, ان کو اس سے کوئی کنسرن ہے ہی نہیں سر. اور وہی ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ وہی ہمارے پالیسی میکر ہیں, وہی اوپر جا کے بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارا استحصال جاری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں سر کہ جب یہ جو ہمارا استحصالی ٹولہ ہے اس سے ہماری جان چھوٹے گی سر تو پھر ہم 14 اگست بھی بنائیں گے, ہمیں اس کا مزہ بھی آئے گا اس آزادی کا کہ آزاد ملک ایسے ہوتے ہیں آزاد کا مزہ. ایک آپ کی اجازت سے میں کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا. اب جیسے نوجوانوں کے بارے سے بات ہو رہی تھی اور یہ کیا اس وقت تک انہوں نے کیا ہے, آپ دیکھیں کہ 2013 میں ایک نیشنل یوتھ پالیسی پاکستان جو ہے وہ بنائی تھی, پنجاب یوتھ پالیسی بھی آئی, اور آج 2023 سے 10 سال میں صرف پیپر پر دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے یہ پالیسی بنائی ہے. اور اس کی بڑی اس وقت تشہیر ہوئی تھی. اس وقت بھی جو وزیر اعلیٰ تھے وہ ابھی ریسنٹ جو ہمارے وزیر اعظم گزرے ہیں وہ تھے, اور اس وقت بڑا شروع ہوا تھا. لیکن بدقسمتی آپ دیکھ لیں کہ 10 سال میں اس کے کسی ایک شک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ حالات ہیں ہماری نان سیریسنیس کے, اور ہماری آپ یوں سمجھ لیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے جی, نوجوانوں کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی بلکہ پوری قوم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں حکمرانوں پر عائد ہوتی ہیں شاید ان کو اس بات کا احساس نہیں, پتہ نہیں, یا وہ خود اجتناب کرتے ہیں اس حوالے سے سوچتے ہوئے. اور جس طرح ابھی گفتگو میں ذکر ہو رہا تھا طبقاتی نظام کا, بدقسمتی سے آزادی کے بعد اس ملک کو طبقاتی نظام نے جکڑ لیا جو کسی نہ کسی صورت میں اب بھی جاری ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ایک ڈکٹیٹرز ہیں مختلف علاقوں میں, انہوں نے لوگوں کی جو شخصی آزادیاں ہیں وہ سلب کر رکھی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ جنت نظیر جو خطہ ہے جس کے بارے میں ابھی کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہاڑ ہے, صحرا ہے, آنے چھپے ہوئے ہیں, آبشاریں ہیں, دریا ہے, نہ جانے کیا کچھ ہے, قدرت نے جی بھر کے ہمیں نواز دیا ہے, لیکن اب اس سے فائدہ تو ہم نے خود اٹھانا ہے. عتیق میں جس طرح ایک ہم اللہ کلے کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی اس وقت اگر ہم چکوال کی بات کریں, چکوال کا تاریخی چھپڑ بازار اگر آپ جائیں تو سب پرچموں کی بہار آئی, بڑی اچھی بات. اسٹال بھی آپ دیکھیں گے تو باجے بھی پڑے ہیں, بیچ بھی پڑے ہیں, ہر چیز آزادی کے حوالے سے کو منانے کے حوالے سے وہ دستیاب ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں دستیاب نہیں ہیں؟ تحریک آزادی کی جو داستان ہے, جو قربانیاں ہیں, اس پر مشتمل چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بچے پڑھے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ آزادی ہمیں کسی نے ٹرے میں رکھ کر نہیں دی. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا ظاہر ہے المیہ یہ المیہ ہے, کیا بات کریں, زیادہ صحیح معنوں میں تو ایسی پریشان کن باتیں کرنے کا دل بھی نہیں کرتا, لیکن مجبوری یہ ہے
کہ ہمارا اس وقت جو میں پھر فوکس کروں گا نوجوانوں پہ. ہمارا نوجوان جو ہے وہ کتاب سے دور ہے, اور سب سے بڑی جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ نوجوان کو کتاب کی طرف لانے والا طبقہ بھی ہمارا جو اب آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو شاعر ملتے تھے, آپ کو ادیب ملتے تھے, آپ کو دانشور ملتے تھے, اب آپ کو یوٹیوبرز ملتے ہیں, اب آپ کو فیس بک کی جو ہے وہ آپ کو اینالسٹ ملتے ہیں, آپ فیس بک پہ چلنے والے دانشور جو آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کو شاعر ایسے نظر آتے ہیں کہ جو صرف جنس اور صرف کے فرق سے باہر نہیں نکل سکتے. انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو شعر کہہ رہے ہیں اس کا وزن بھی اس کا قافیہ ردیف برابر ہے یا نہیں. اب ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے نوجوانوں کی سوچ پر قابض ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کچھ عرصے سے 20-30 سال پہلے کی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس وقت آپ کو جو لیڈ کرنے والے لوگ تھے, آپ کی جو پڑھی لکھی ایلیٹ جسے آپ کہتے ہیں, وہ موجود تھے. وہ نوجوانوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو کتاب کی طرف لے کر آتے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ آپ جو ہے کون ہیں, آپ اپنی تاریخ دیکھیں. ہمیں اب آپ کسی نوجوان سے پوچھ لیں, اس کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتا, اس برصغیر کی ہسٹری کا نہیں پتا اس کو. ادروائز جو دیگر وہ آپ دیکھیں نا, دیگر آج کل وہ ترکش جو ڈرامے ہیں ان کا بہت زیادہ شور نظر آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ہسٹری پوری جو ہے وہ کھنگالی ہے, اور اس کو ایسے بہترین طریقے سے اپنے بچوں پہ اور اپنے نوجوان کو بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے اس کو دکھا دیا ہے, جس سے ان کی ہسٹری دوبارہ جو ہے وہ اجاگر ہوئی ہے. ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم کون تھے اور اب ہم کیا, ہمیں آگے کیا کرنا ہے. وہ ایک ایسا میسیج دیتے ہیں کہ ان کی منزل جو ہے وہ اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی منزل یہ ہے. آپ دیکھیں آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے. ابھی ہماری افسوسناک یہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر جو آپ ڈرامے دیکھیں, ان ڈراموں کے اندر بھی آپ کو کیا میسیج ملے گا؟ بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے معاملات کیسے ہیں, ان کی فیملی کے اندر کیا چیز چل رہی ہے, آپ ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ اسی کے ذریعے آپ میسیج دیتے ہیں, لوگ بچوں کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کتاب کی طرف, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آپ کو جو ہے وہ ایسے نظر نہیں آتے. اب تمام جو ہمارا فوکس ہے وہ بزنس کی طرف ہے. ہر شخص جو ہے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں نظر آئے گا. آپ کو صرف اور صرف, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں آج کل اس کا چونکہ دور ہے, تو آپ کو صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ آپ اس طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں. آپ کو کوئی ایک میسیج دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ آپ جو ہے وہ کچھ کتاب کی طرف سے بھی جو ہے وہ, ہماری پہلا قاعدہ ہمارا جو ہے وہ, ہم لوگ وہ مختاری قاعدہ جس کو پنجابی میں ہم لوگ کہتے تھے, وہ ملتا تھا, پھر آگے سے چیزیں چلتی تھی گریجولی, اور ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھاتے تھے. اب کیا ہے, آپ کا گھر سے لے کر آپ جہاں بھی چلے جائیں, آپ چاہے وہ ایوان کیا اسے کہتے ہیں نا, ایوان عدل کے معاملات دیکھ لیں, چاہے آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے دیکھ لیں, چاہے جو ہماری میڈیا کے ہاؤسز ہیں ان کو دیکھ لیں, چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں, آپ چاہے لائبریریز کو دیکھ لیں, آپ چکوال کے اندر کی لائبریری دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں جو لائبریری کو وزٹ کرتے ہیں, اس لائبریری کی حالت دیکھ لیں. تو آپ کو ایک پورا جو طبقہ کسی وقت یہ کام کرتا, کہاں پاک ٹی ہاؤس تھا, کہاں لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے. اب ایسا کوئی آپ کو نظر ہی نہیں آتا سسٹم. آپ کو ایسے حلقہ احباب نہیں نظر آتے, آپ کو لوگ نہیں ملیں گے جن کے ساتھ آپ کتاب کی بات کر سکیں. تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کتاب سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. لیکن اس کو کم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اب ناپید ہو چکے ہیں تقریباً. اب ہمیں اس پہ کوئی پالیسی نیشنل لیول سے لے کر گراس روٹ لیول تک بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرف چلیں, اور جو پڑھتے نہیں ہیں وہ لکھ نہیں سکتے, جو لکھ نہیں سکتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور یہی ایک پورا منظر بھی پاکستان میں بنتا جا رہا ہے. ملک صاحب ابھی عتیق صاحب نے جو بات کی ہے بڑی گہری بات کر گئے ہیں, اور جس طرح انہوں نے ترکش ڈراموں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پوری ہسٹری بیان کی, اپنی ایک نسل کو بتایا کہ یہ جو آج ترکی جہاں کھڑا ہے یہ ایسے نہیں بنا, اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے کو ارطغرل کا تو پتہ ہے, حلیمہ کا بھی پتہ ہے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح سے وہ واقف نہیں, وہ فاطمہ جناح سے واقف نہیں. تو یہ واقفیت پیدا کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی؟ لیکن جو ہمیں عتیق صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں دی ہیں, کوالٹی ایجوکیشن کا بڑا فرق ہے یہاں پہ نا. ہمیں جو یہ اسکول ہیں جو غریب محلے میں کھلے ہیں, یہ دکانداری ایسا ہے. اس میں میں نے ایک دفعہ دوست کے پاس جانے کا اتفاق, تو وہ مجھے دکھانے شروع کر دے. بچوں نے نا سب ایسے لیتے ہیں لکھنے کے لیے سر, وہ کہ مائی فادر پہ جی سب لکھے ہیں, اور وہ میرے سامنے آئے نا, تو مائی فادر پہ لکھا ہوا تھا کہ مائی فادر از, اس نے اپنے بچے کا نام لکھا, یہ 50 ایئر اولڈ, ڈیلی گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ, ڈیلی گوز آفس اینڈ ہی لو مائی مدر. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور پڑھا ہوا تھا مائی ٹیچر پہ, سیم وہ اسی ورڈنگ, مائی ٹیچر از نیم واز گریٹ مین, ہی ڈیلی گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ, ڈیلی گوز ہی لو مائی مدر. آپ مطلب
اس بچے کے مائنڈ میں وہ فکس کر دیا گیا ہے کہ بھائی جو ایک ہی لائن ہے آپ کو اس نے اس کو پتہ ہے اوپر سبجیکٹ چینج ہونا ہے، فوٹو کاپی کرتے فوٹو کال اب وہ ٹیچر بھی لو مائی مدر اور والد بھی لو مائی مدر اور پتنی میں بھی لو اور بھائی کچھ خدا کو کنسیپٹ بچے کے کلیئر نہیں ہے سر. اس کا کنسیپٹ اس کو پتہ ہی نہیں، جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ بھائی وہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. اچھا اس کو پڑھ رہے ہیں. اے فار ایپل اور بی فار ببل اور سی فار کیٹ، ابھی سیم یقین کریں اس سے ہم نے نکلنا ہی نہیں ہے سر بھائی. الف انار بے بکری جیسے وہ تھا نا ہمارے دور میں وہ سب. آج یہ اے فار ایپل بی فار ببل سی فار کیٹ ڈی فار ڈک کو اس کے علاوہ بھائی مہربانی کرو دنیا چاند سے آگے نکل گئی ہے سر، مارس پہ چلی گئی ہے. ہمارے بچے کو نہ لیفٹ آپ کا پتہ نہ ایپس کا پتہ نہ کچھ دنیا جان کے اس کو. اچھا اس کو ہم نے گھر سے صبح ہم نے کیا یار ماں نے کہا کہ اس کو یار مہربانی کریں آپ جا رہے ہیں اندر تر اس کا بھی کچھ بندوبست کریں. اچھا اس کو بھائی دیر بڑی لے جائیں سکول چھوڑ دیں دن گزار کے باپ بھی باہر رہے گا بچہ بھی باہر رہے گا، بس کم از کم ماں جو ہے سکون سے آپ اس نے اپنا ڈرامے بھی دیکھنے ہیں وہ سکول کے جیسے بات کر رہے ہیں. ایک وہ 4-5-10 چینل بنے ہوئے سر عجیب قسم کے وہ دنیا جان کے. اچھا ان چینل میں اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ ایک صرف سیم وہ ٹپیکل ایک لائن آ رہی ہے کہ ایک لڑکی ہے لڑکا ہے جوان ہوتی ہے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں آگے جا کر اور جا کے شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد بولتے وہ بچے ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی حقیقت ریئلٹی یہ نہیں ہے نا سر. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے گھر سے آپ بھاگ کے جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے. آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی آپ جب گھر سے نکلیں گے والد پیرنٹس آپ کے اوپر نہیں ہوں گے تو آپ کا اشر پریشر ہو جائے گا. دنیا آپ کو ذلیل وہ جیسے کہ پنجابی کہتے ہیں جیت کے رکھ دے. آپ وہ ریئلٹی ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ ہمیں جھوٹ دکھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو آپ باغی کر رہے ہیں، چاہے وہ لیڈی ہے چاہے وہ جینٹس ہیں جو بھی ہیں بچے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، وہ جو ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں اس کو وہ کافی کر رہے ہیں. وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ اپنی ماؤں سے ماؤں کے گلے پڑ رہے ہیں، باپ کے گلے پڑ رہے ہیں بچے سر. اگر اس کو آتا ہے 11 بجے آتا ہے وہ اچھا اتنے ہیرو بنا ہوا ہے، اس نے سگریٹ لگایا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ ہے بہن ہے بھائی ہے بڑا بھائی ہے کون ہے. تو ہمیں سر ایک تو وہ جو کوالٹی ایجوکیشن جس میں تعمیر ہوتی ہے سر کردار سازی ہوتی ہے جس میں انسان بنتے ہیں سر وہ نام دنیا انسان کو کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے جو ٹیچر ہے اب کیا ہو رہا ہے سر کہ ایک ان کو دے دیا کہ بھائی اگر کوئی بچہ فیل ہوا تو پھر چھوڑیں گے نہیں. بھائی میل ہونا کوئی کون سی برائی ہے؟ مجھے یہ سب عدیق صاحب بیٹھے ہیں قانون یہ ان کا ایک شعبہ ہے اور میں کہتا ہوں یہ علی اس کلاس میں ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں قانون کے لیے. ان سے پوچھے سر کہ فیل ہونا کون سی برائی ہے؟ سر فیل ہونا سر ایک میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک چانس ملتا ہے کہ بھائی آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں. جب آپ کے پاس یہ آپشن ہی کوئی نہیں سر ٹھیک ہے آپ نے نیچے گرنا ہی نہیں سر تو آپ اٹھیں گے کیسے؟ آپ یہ بچے گونگے بہرے کیوں ہوتے ہیں سر؟ آپ کسی بچے کو یقین کریں آپ اس کو پیدا ہوا آپ اس کو ایک بھی الگ کمرے میں ڈال دیں وہ زندگی پھاڑ نہ بول سکے گا نہ سن سکے کیوں کہ نہ اس کو کسی نے بتایا نہ اس کو کسی نے سنایا سر. جب آپ فیل ہوں گے گریں گے تو پھر آپ پھر اٹھیں گے نا سر. وہ کہہ رہے ہیں گرتے احساس ہمارے میدان جنگ میں جو وہ طفل کیا گرے جو خود گھٹنوں کے بل چلے. کچھ آپ ایسا کریں سر لوگوں کو ایسے موٹیویٹر ایک یہ جو اسپیکر ہے موٹیویٹر اسپیکر کی میں بالکل بات ہی نہیں. یہ لوگوں کے ایک دن انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی آپ جناب وہ 10,000 روپے لے آئے اور اس کے بعد دیکھیں اس کو یہ 10 لاکھ کیسے بنتے ہیں. بھائی 10 لاکھ ایسے نہیں بنتے. آپ کو پراپر پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا کچھ اس فیلڈ میں آنا پڑے گا. ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کی سر جی بہت کمی ہے. جس طرح ہمیں ایسے استاد مل گئے نا سر جنہوں نے ہمیں انسان بنانا سکھا دیا جنہوں نے ہمارے کردار ساری پہ توجہ دی. یقین کریں اس دن یہ معاشرہ جس یہ ملک دنیا میں اس وقت لیڈ کرے گا. لیکن یہ جو چیزیں ہم گزارش کر رہے ہیں جسے ہوگی اس کے بعد. شفیق صاحب نے میرا نام لیا میں نے کہا شاید ان کو پتا ہے کہ میں فیل ہوا تھا. یہی بات ہے جی. میں تو اگر کبھی موقع ملے تو میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں بلکہ اکثر اوقات میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے جو ہے وہ بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی ہے. ہم کبھی موقع ملا تو آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم ایک بار نہیں کئی بار فیل ہوئے اور فیل باقی ان کی بات ہی کہ آپ فیل اٹیمپٹ کرتے ہوئے فیل ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کوششیں اکثر کامیاب ہو جایا کرتی ہیں کوششیں ترک نہیں کرنی چاہیے اور آپ نے اپنی ڈائریکشن دیکھنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں 100 دفعہ وہ آپ کو یاد ہوگا شاید وہ ایگزیکٹر تھا کہ جس کی جو ہے وہ مکڑی جس کے سامنے 100 بار گری تھی 100 بار اٹھی تھی تب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں میں بھی کر سکتا ہوں. تو ایٹ لیسٹ ہمیں پازیٹیوٹی جو ہے وہ اپنے بچوں میں پھیلانی ہے. بالکل صحیح ہے جی. فیل ہونا کوئی تانا نہیں ہے بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ مقابلے میں موجود تھے آپ مقابلے کے لیے بیٹھے اور یہی جو نیت ہے وہ آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے لیکن اس کو اپنی عادت نہیں بنانا کہ آپ مسلسل فیل ہی ہوتے رہے. بہرحال ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی وہ ختم ہونے والا ہے. آخر میں عتیق صاحب سے پہلے جانوں گا کہ ہم نے پاکستان سے تو بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. پاکستان ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے. اب ہم کیا ریٹرن کر سکتے ہیں اس کو کیا واپس کریں؟
دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں کہہ دیا کہ پاکستان تو ہمیں بہت کچھ دے رہا اور صحیح معنوں میں آپ دیکھیں ایک اللہ پاک کی ذات نے الحمدللہ ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمیں اتنا سب کچھ دیا، پھر اس کے بعد یہ ملک دیا، اور اس ملک کے اندر ہمیں جو ہے وہ آپ کو آئی ڈی کارڈ کی شکل میں، آپ کو پاسپورٹ کی شکل میں آپ کو شناخت ملی ہے، جو ملتی ہے، جو آپ کو دنیا بھر میں آپ کی شناخت ہے، جو آپ کو ایک ممتاز مقام دیتی ہے۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے جب آپ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، اس ملک کو آپ نے کیا دیا، یہ بڑا ہی اہم کوشچن ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک دیا سلائی کی جتنا بھی اگر کوئی جو ہے وہ کر سکے اس ملک کے لیے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو ہم کچھ کر ہی رہتے ہیں، اس ملک کے مفاد کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو اس ملک کا مفاد نظر آئے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگائیں۔ ہماری ریاست ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ اپنے اداروں پر مشتمل ہے، ہماری ریاست کو، ہماری ریاست کے اداروں کو اور ہماری ریاست کے ساتھ جڑے تمام جو معاملات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ کی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب بھی کبھی ایسی ضرورت پڑے آپ کو پہلا قدم جو ہے وہ ضرور اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک پازیٹیو قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ اس ملک کو جب بھی ضرورت پڑے تو اس کو پتہ چلے کہ اس میں جو بسنے والے لوگ ہیں اس سے محبت کرنے والے۔ لیکن ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کی گلی شکوے اپنی جگہ، آپ نے درست نشاندہی بھی کی ہے، لیکن یہ اس کو درست بھی تو ہم نے ہی کرنا ہے، عوام نے ہی اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے ملک کو سیدھا کرنا ہے۔ حکمران تو پھر درست ہو جائیں گے، ہم پہلے خود صحیح ہوں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ جی اور ایک لفظ ایک لائن میں میں ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہے، ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ مومن چور ہو سکتا ہے، اندن ہو سکتا ہے، خائن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن نہیں چل صحیح، مومن میں گناہگار ہے، انسان ہے، غلطیاں پہلے ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ مومن نہیں۔ جس دن میر صاحب بھاری رگوں سے جھوٹ نکل گیا، آپ یقین کریں، اچھا جھوٹ جو ہے وہ مطلب انڈیویجول نہیں، یہ کلیکٹیولی بات کروں، اوور آل ہمارے اجتماعی طور پہ ٹھیک ہے، اس دن ہماری سوچ سے جھوٹ نکل گیا۔ میں نے اپنے شعبے کے ساتھ، میں نے اپنے دفتر کے ساتھ، میں نے اپنے گھر کے ساتھ، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، میں نے پوری معاشرت کے ساتھ سچ بولنا ہے میرے ساتھ کہ جو میرے ڈیوٹی ہے، میں نے اگر نہیں پہنچ سکتا تو میں بتا دیا میرے ساتھ میں آج آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں، لیکن میں نے کہا نہیں آپ بیٹھے ویٹ کریں میں آ رہا ہوں۔ آپ 400 لوگوں کو میں نے اسٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا ایون جسی طرح آپ سرکاری دفتر میں چلے جائیں، جدھر بھی آپ جائیں گے، وہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام نہیں ہوتا، وہ کہے گا ہو جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بند کروانا ہے تو ایجنٹ آپ کو کہے گا ہاں پیسے دیں نا، میں ابھی اس کو اخراجات پوا دیتا ہوں۔ بھائی وزیر اعظم بھی اخراجات نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے جھوٹ ہماری رگوں میں گھسا ہوئے سر، ہماری بربادی کا وجہ واحد ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہم آج یہ تہیہ کر رہے 14 اگست میں کہ بھائی ہم نے اپنے اس سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری طریقے سے ایسا طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ یقین کریں اگلا جو 1 سال کے بعد ہمارا جو یہ 14 اگست ہم منا رہے ہوگے وہ اس سے ہزار بہتر۔ ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، دک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور جس طرح ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہر سال ہم اپنے آپ سے ایک عہد کر لیں، ایک اپنی جو بری عادت ہے اس کو ترک کرتے جائیں، جھوٹ سے اس کا آغاز کریں اور پھر بتدریج اس کو بڑھاتے جائیں، تو چند سالوں کے بعد ہماری بہت سی بری عادتیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر اگر حکمران طبقہ جھوٹ بولنا ختم کر دے تو یہ تبدیلی جو ہے وہ دنوں میں آ سکتی ہے۔ جہاں تک پاکستان بننے کا سوال ہے، یہ خطہ، یہ جنت نظیر اراضی ہمیں مل گئی ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں وہ آزادی کی اصل جو معنی ہوتے ہیں، جس طرح قربانیوں کے بعد حاصل کی جاتی ہے، شاید کہ کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں قدر بھی نہیں ہو پا رہی۔ اور اب ایسے لوگ بھی رخصت ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، چند ہی بچے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی جدوجہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ ملک اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی ایک تو قدر کرنی چاہیے۔ جہاں تک لوگوں کا سوال ہے تو تمام تر غلطیوں کے باوجود پاکستانی عوام میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ اگر میں ضلع چکوال کی بات کروں، شہیدوں غازیوں کی سرزمین، یہ واقع ہی استحکام پاکستان کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت بھی یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے رخصت ہوئے ان کو عزت کے ساتھ روانہ کیا گیا، اور جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ یہی اس خطے کا وہ خاصہ ہے، اور انہی خوبیوں کے ساتھ یہی خوبیاں پورے پاکستان میں بتدریج وہ بڑھتی جائے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل ضرور حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔